مہارانا شریف کا نام سنا ہے؟ سنا ہوگا نا۔ مہارانا شریف کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے شاہ برکت اللہ۔ کیا نام ہے؟ شاہ برکت اللہ نام ہے۔ یہ تاجدار ماہریرا ہے، تاجدار ماہریرا۔ یہ مہارانا شریف کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کو تاجدار ماہریرا کہا گیا ہے، تاجدار ماہریرا۔ اتنا بڑا اللہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے۔ کوئی بھی اللہ والا ہو ایسے ہی نہیں بن گیا، اور یہ تو نسلی سید ہے۔ جو بھی اللہ والا ہوتا ہے بڑی محنتیں مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں ان کو، اور جو لوگ کامیاب ہیں یہ تو حقیقت ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے اس کے والدین کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ والا ہے، ایسا کوئی ہے نہیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو یا ماں باپ کو ٹھکرایا ہو، تکلیفیں دی ہوں۔ اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ شاہ برکت اللہ، انہوں نے بھی اپنے والدین کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ ایسے نہیں اتنے بڑے ہو گئے تاجدار ماہریرا، ایسے نہیں ہو گئے، ایسے نہیں کوئی ہو جاتا ہے۔ اور یہ تاجدار ماہریرا شاہ برکت اللہ یہ اتنے بڑے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی، یا یہ کہیے کہ کچھ لوگ آئے، آ کر عرض کیا حضور ہمیں مرید کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر مرید نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ کہ فقیر مرید نہیں کرتا۔ دوسری جماعت آ گئی، اس نے بھی یہی کہا کہ حضور ہمیں مرید کر لے۔ آپ نے کہا کہ فقیر مرید نہیں کرتا۔ تیسری جماعت آئی، اس نے بھی کہا کہ حضور ہمیں مرید کر لے۔ آپ نے کہا کہ فقیر مرید نہیں کرتا۔ انکار ہی کر رہے تھے، کیا دیکھا کہ بڑے پیر صاحب کی سواری آ گئی۔ بغداد سے عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، اے شاہ برکت اللہ، ان کو مرید کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا فقیر مرید نہیں کرتا۔ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، شاہ برکت اللہ مرید کرنا شروع کر دو، تمہارے مریدوں کی جنتی ہونے کی ضمانت عبد القادر جیلانی لے رہا ہے۔ کون لے رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی لے رہا ہے جنتی ہونے کی ضمانت۔ ارے جس کے جنتی ہونے کی ضمانت بڑے پیر صاحب لے لے، اس پیر کا مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا اندازہ کہ شاہ برکت اللہ کا کتنا بڑا مرتبہ رہا ہوگا۔ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایسے تھوڑی کوئی اللہ والا بن جاتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ والے تو اللہ والے، صحابہ اکرام نے بھی اپنے والدین کی بڑی خدمتیں کی۔ بات آئی تو بتاتا چلوں، ایک صحابی ہیں، اپنی والدہ کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، اپنے گھر سے بہت زیادہ امیر نہیں، بہت مال دولت ان کے پاس نہیں، بنگلہ گاڑی ان کے پاس نہیں، کوئی زمین کوئی پراپرٹی ان کے پاس نہیں، کوئی بہترین اکاؤنٹ ان کا نہیں، بلکہ غربت کی زندگی صحابہ اکرام کی ہے۔ ایک بوڑھی سی ماں صحابہ اکرام کی ہے۔ وہ بوڑھی ماں اتنی ضعف، اتنی کمزور کہ ضعیفی کے عالم میں بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ 100 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی والدہ کی، بستر پہ 100 سال کا جو آدمی ہو جاتا ہے تو وہ کمزوری ہو جاتا ہے،
ضعیف ہو جاتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اس کو اٹھنے کی استطاعت بھی نہیں رہتی۔ اب تو اس وقت تو 100 سال تو کوئی ایسے پہنچ جائے نہیں، پہنچتا ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی اپنی ماں کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے، رات کے تقریباً 2 بجے اٹھ جاتے، اپنے گھر کا کام سب نپٹانے کے بعد کھانا بناتے، اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کے لیے چلے جاتے۔ شام کو جب واپس آتے پھر اپنی ماں کے لیے کھانا بناتے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور ماں کے پیر دباتے، رات میں ماں کی سیوا کرتے، پھر سو جاتے، اٹھتے پھر ماں باپ کی سیوا کرتے، اپنی والدہ کی بہت سیوا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں اتنی سیوا کرتے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا بس چلتا کہ میں ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اپنی والدہ کے سامنے اپنے پاس سے نہیں ہٹتا، مگر کیا کروں کہ اپنی بھی کچھ ضروریات تھے، گھر چلانا تھا تو مزدوری تو کرنا ہی پڑتی، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ ایک بھی نظر اپنی والدہ کے چہرے سے ہٹاؤں، مگر مزدوری کے لیے جانا پڑتا تھا۔ صحابی مزدوری کر کے واپس آئے اور کھانا بنایا، ماں کو کھلایا، شام کو ماں سو گئی، ماں کے پیر دبائے، سو گئے۔ صحابی جب 2 بجے رات کے اٹھے، پھر ماں کے پیروں کو دبانا شروع کیا، کھانا تیار کیا، اپنی والدہ کے لیے کھانا لے کر پہنچے، اور جیسے نوالا والدہ کے منہ میں رکھنا چاہا، دیکھا کہ والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں دنیا سے چلی گئی۔ صحابی سمجھ گئے کہ میری ماں دنیا میں نہیں رہی، روح پرواز کر گئی، میری ماں فوت ہو گئی، مر گئی۔ اب صحابی رونے لگے، کیوں نہ روؤں کہ وہ ماں ہے جس ماں کو بغیر دیکھے صحابی دروازے پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ ماں ہے، صحابی اس ماں کے چہرے کو بغیر دیکھے کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ ماں ہے جس ماں کے چہرے کو دیکھے بغیر صحابی مزدوری کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب سو جاتا تھا، سونے کے بعد میری آنکھ بیدار ہوتی، میں جاگتا تو سب سے پہلے میری نظر کسی پر پڑتی تو میں محبت کی نگاہوں سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اور یہ کہہ کر رو رہا کہ اب میں اپنی ماں کے چہرے کو کہاں سے دیکھوں گا، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ صبح ہو گئی، دن نکل آئے، محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ یہ صحابی رو رہے تھے کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، میری ماں فوت ہو گئی۔ تو لوگوں نے سمجھایا رونے کی بات نہیں ہے، اب بوڑھی ماں ہو چکی تھی، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے۔ دیکھو ہماری بھی ماں ایک دن مر گئی، ہماری بھی ماں حیاتی میں بھی اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا، مگر اللہ کی مرضی ہے، موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، ماں چلی گئی۔ دیکھو فلاں صحابی کی بھی ماں دنیا سے چلی گئی، اور ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہوگا، اور تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہوگا۔ یہ مسلمانوں حقیقت ہے، دنیا کے اندر جو کوئی آیا ہے اسے تو جانا ہے، جس نے جنم لیا ہے اسے موت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، اگر کوئی زندہ رہنے والی کسی کی ذات ہے، باقی رہنے والی کسی کی ذات ہے تو وہ میرے پروردگار کی ذات ہے، اور باقی دنیا میں سب کچھ فانی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہی پڑے گا۔ صحابی سمجھا رہے ہیں، دیکھو رونے سے کام نہیں چلے گا، آپ سمجھداری سے کام لو، ماں تو مرنا ہی تھا، اور تمہاری ماں تو ضعیف ہو چکی تھی، اب تو انہیں جانا ہی جانا تھا، سب کو موت آنی ہے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی ماں کے لیے دعائیں کرو۔ تو صحابی، یہ وہ صحابی ہے، کہتے ہیں میرے بھائی مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، میں ماں کو بغیر دیکھے کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا، میں ماں کے چہرے کو بغیر دیکھ کر کسی کو بھی مزدوری کے لیے نہیں گیا، میں اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اب جب میں کھانا پہلے والدہ کو کھلایا کرتا تھا، اپنی ماں کو کھلاتا تھا، اس کے بعد میں خود کھایا کرتا تھا، اب جب کھانے کا ٹائم آئے گا میں کھانا بناؤں گا، میں کیسے کھاؤں گا، میں کس کو پہلے کھانا کھلاؤں گا، جب کھانا کھاؤں گا تو مجھے میری ماں یاد آئے گی۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہے، ایک دن تمہاری ماں کو تو جانا ہی تھا، اب رونے کی کیا بات ہے، رویا مت کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرما دے گا۔ لوگوں نے سمجھایا، جب والدہ کا جنازہ
تیار ہوا مسلمانوں، والدہ کا جنازہ تیار ہوا، اس ماں کا جنازہ دروازے پر آیا، جس ماں کو صحابی جس کا چہرہ دیکھے بغیر دروازے سے باہر نہیں ہوتے تھے، آج اس ماں کا جنازہ کاندھے پر ہے۔ مسلمانوں، وہ ماں جو صحابی اپنی جان سے زیادہ جس ماں کو محبت کرتے تھے، آج اس ماں کا جنازہ صحابی کے کاندھوں پر ہے۔ گھر سے باہر، دروازے سے باہر ماں کا جنازہ نکلا، صحابی کی پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھایا رو مت، تو صحابی کہنے لگے میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ میری ماں مر گئی، میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ میری ماں ختم ہو گئی، ارے سنو، میں اس لیے روتا ہوں کہ آج مجھ سے میری جنت چھن گئی ہے، آج میرے گھر سے میری جنت چلی جا رہی ہے، میں اس لیے روتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جس کی ماں حیات ہے مسلمانوں، جس کی ماں حیات ہے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں جنت ہے، اور جس کی ماں نہیں ہے، جس گھر میں ماں نہیں ہے، تو مسلمانوں وہ گھر نہیں بلکہ وہ گھر مثل قبرستان کے لگتا ہے۔ مسلمانوں، جس کی ماں حیات ہے وہ گھر جنت کی مانند لگتا ہے، اور جس کی ماں نہیں وہ گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے۔ ہم لوگ آج تمہاری والدہ اگر موجود ہے تو ان کی قدر نہیں، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر گھر میں کوئی درخت لگا ہے تو اس کی قدر نہیں، جس دن وہ درخت کٹ جاتا ہے تو اس دن پتہ چلتا ہے ہمیں یہ کس کام کی آتا تھا، ہمیں یہ کیسی سایہ دیا کرتا تھا، ہمارے اس کام کے لیے تھا، لیکن جب کٹ گیا تو اس کے بعد افسوس ہوتا ہے۔ جب تک ماں حیات رہتی ہے تو اولاد ماں کی نافرمانیاں کرتی ہے، جس دن ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دن افسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد افسوس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، اس لیے کہ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے، یہ چھن جانے کے بعد یہ دولت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جن کی مائیں چلی گئیں ان سے پوچھو کہ دوبارہ ماں کو لا سکتا ہے کوئی ایسا؟ ماں مرنے کے بعد دوبارہ ماں آ جائے، لیکن نہیں آتی ہے، بعد میں افسوس کرنا پڑتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مگر آج کا دور کیا ہے مسلمانوں؟ کیا دور ہے؟ اگر اولاد چند پیسے کما لیتی ہے تو اپنے آپ کو رستم ہند سمجھنے لگتی ہے۔ چند پیسوں کی محبت میں اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے، اپنے بوڑھے والدین کو بھول جاتی ہے چند پیسوں کی خاطر۔ وہ ماں باپ جس نے اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولا، اس وقت بھی ماں نے اپنی اولاد کو نہیں بھولا جس وقت اولاد کسی لائق نہیں تھی، یہاں تک کہ اس وقت بھی ماں نے اپنی اولاد کو نہیں بھولا جب بیٹا کھانے کے لیے کچھ مانگنے کی بھی قوت نہیں رکھتا تھا، زبان میں بولنے کی تاثیر نہیں رکھتا تھا، زبان سے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس وقت بھی ماں اپنے بیٹے کو نہیں، اپنی اولاد کو نہیں بھولتی تھی۔ اگر اولاد رونے لگتی تو ماں سمجھ جایا کرتی تھی کہ میرا بچہ بھوکا ہو گیا ہے، فوراً ماں دودھ پلا دیتی ہے، بچے کو سمجھ لیتی یہ بھوکا ہو گیا ہے۔ یہی اولاد ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ماں باپ چھوٹے سے لے کر جوانی تک اپنی اولاد کو پالتے ہیں، یہ دل میں ارمان ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایک دن جوان ہوگا، میرے بڑھاپے پہ لاٹھی کا سہارا بنے گا، میری کمزوری کا سہارا بنے گا، مجھے کما کر لا کر چند پیسے دے گا، جب میرے ہاتھ پیر تھک جائیں گے، کسی لائق نہیں، پیسوں سے ایک ایک پیسے کے محتاج ہوں گے، تب میرا بیٹا مجھے کما کر لا کر دے گا، میرا بڑھاپا سکون سے کٹے گا۔ مگر جب بیٹا بڑا ہوتا ہے، جب کمانے کے لائق ہوتا ہے، چند پیسے کما لیتا ہے، تو اسی ماں باپ کو بھول جایا کرتا ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہے، ان ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ وہ ماں باپ جب یہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب بستر پر پیشاب کرتا ہے، سردیوں کے موسم میں ماں اسی بھیگے
سیدھے اس کی پیشاب پر سوتی ہے، اپنے بچے کو سوکے میں لٹاتی ہے، اپنے بچے کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونے دیتی ہے۔ آج یہی اولاد بڑھاپا پر جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ جوان ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں ماں باپ کو ملتی ہیں، مگر اولاد کو ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ بڑا مسلمانوں یہ پرفتن دور ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ ارے بعض لوگ تو ایسے ہیں، کوئی اپنے پیسے کی محبت میں گم ہے، کوئی پیسے کی محبت میں ماں باپ کو بھولے پڑا ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں کی محبت میں ماں باپ کو بھولا پڑا ہے، کوئی کسی کی محبت میں ماں باپ کو بھولا پڑا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، نہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو اس کامیابی کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ رہا کرتا ہے۔ اگر کوئی ولی بنا ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں بنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر کسی کو وشواس نہ ہو کہ ماں کی دعاؤں سے کیا کوئی ولی بن سکتا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ارے مولانا کیا کہتے ہیں کہ ارے ماں دعا دے دے کوئی ولی بن جائے گا، یہ تو کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ نہیں مسلمانوں، یہ حقیقت ہے۔ اگر ماں سچے دل سے اپنی اولاد کو دعائیں دے دے تو بیٹا کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ماں دعا دے دے، یہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دے اے مولا ہمارے بیٹے کو ولی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا قبول فرمائے گا، اس کے بیٹے کو ولی بھی بنا دے گا۔ یہ بات آ گئے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں مثال دوں، زیادہ دور مت جاؤ، یہ بات سچ اور حق ہے۔ آؤ سرزمین پیلی بھیت چلو، آؤ تمہیں پیلی بھیت لے کر چلتا ہوں۔ یہ سچی بات ہے، یہ حق ہے کہ ماں کی دعاؤں سے لوگ ولی بھی بنتے ہیں۔ قطب پیلی بھیت کو کون نہیں جانتا؟ حاجی گاجی شاجی محمد شیر میاں کو کون نہیں جانتا؟ شاجی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں چلو، ان کی سوانح حیات کو پڑھو۔ دیکھو شاجی محمد شیر میاں نے اپنی والدہ کی کتنی سیوا کی، اپنی ماں کی دن و رات خدمت کی، ایسی خدمت کی اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی ایسی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاجی میاں کو وہ مرتبہ دے دیا، اپنی والدہ کی خدمت کرنے سے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ قطب پیلی بھیت بنا کر چمکا دیا۔ شاجی میاں کو اللہ نے قطب پیلی بھیت بنایا ہے تو آپ کی ماں کی دعاؤں کے صدقے میں بنایا ہے۔ ارے جس نے ماں کی دعائیں لے لیں تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ ماں کی دعاؤں کے صدقے میں بہت کچھ مل جایا کرتا ہے، کوئی لینے والا